السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کا آیت نمبر 34 کا آج ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے مردوں کا درجہ، مردوں کا مرتبہ، مردوں کی فضیلت عورتوں پر عطا فرمائی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنی دولت سے، اپنے مال سے ان پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ بیان ہو گیا تھا پہلے حصے میں، اور اس کے بعد دوسرا حصہ یہ دوسرے پارٹ میں، دوسرے حصے میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ فالصالحات، نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ قانتات، وہ باادب اور فرما بردار، حافظات للغیب، جو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جب ان کے خاوند گھر میں نہیں ہوتے، بما حافظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے وہ ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کا بھی بیان ہم نے کر دیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اگلا حصہ، یہ واللتی تخافون، واللتی تخافون، اور وہ جو، تخافون کا مطلب جن سے تم ڈرتے ہو، خوف کرتے ہو، خطرہ محسوس کرتے ہو، نشوزہن، یعنی اگر تمہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ وہ تو نافرمان ہو جائیں گی، اگر عورتیں آپ کی نافرمان ہو جائیں، بدخوئی کریں، بد اخلاقی کریں، نشوزہ میں آتا ہے بد اخلاق ہو جائیں، بدخوئی کریں، اور ایسی باتیں جو آپ کو بری لگتی ہیں، یعنی نافرمان ہو جائیں، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور اگر ان کے بارے میں آپ کو خوف ہے کہ وہ نافرمان ہیں اور نافرمان ہو جائیں گی، یا وہ بدخوئی کرنے لگ گئی ہیں، یا وہ بد اخلاق ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعِظُوهُنَّ، پھر ان کو سمجھاؤ، یعنی ان کو نصیحت کرو، ان کو بتاؤ، سمجھاؤ، نصیحت کرو، ان کو کنونس کرو۔ اگر وہ ہو جائیں، بات مان لیں، ان کو بتاؤ کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہیں تو آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کو کس طرح رہنا ہے، ان کو سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھ جائیں بہتر، اگر نہ سمجھ جائیں تو پھر اللہ فرماتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاهْجُرُوهُنَّ، پھر علیحدہ کر لو، فی المضاجع، اپنے بستر، یعنی اپنے بستر سے ان کو، یعنی ان کے ساتھ جنسی تعلق منقطع کر لو۔ اگر پھر بھی وہ نہیں مانتی، پھر بھی وہ نہیں فرما بردار ہوتی اور سیدھے راستے پر نہیں آتی، تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اللہ فرماتا ہے پھر ان کو آپ مارو۔ اب مارنے کے بعد ان کو محسوس ہو کہ مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو ایسا نہ مارو کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں یا ان کی جسم پر زخم پڑ جائیں، بلکہ آپ ان کو ایسا ہلکا سا مارو، اس کو، ان کو احساس ہو کہ اللہ کے حکم سے مجھے مار پڑی ہے، اور اس وجہ سے کہ میں نے غلطی کی ہے، کوئی نافرمان ہو گئی ہوں، کوئی میری بات غلط ہو گئی ہے، وہ احساس کریں اور دوبارہ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، پس اگر وہ فرما بردار ہو جائیں آپ کی، فلا تبغوا، پس تم نہ ڈھونڈو، علیہن، ان پر، سبیلا، کوئی اور بہانہ، کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ، یعنی کسی اور طریقے سے ان کو پھر تکلیف نہ دو۔ جب وہ فرما بردار ہو جائیں تو پھر کوئی اور طریقہ اور کوئی راستہ یا بہانہ نہ ڈھونڈو ان کو تکلیف دینے کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بڑی شان والا
اور بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، پہلی بات جو یہاں پر آئی وہ نشوزہن میں ہے کہ اگر وہ نافرمان ہو جاتی ہیں، سرکش ہو جاتی ہیں، بدخوئی کرنے لگتی ہیں، بد اخلاق ہو جاتی ہیں، یہ نشوزہن، نشوز میں کیا آتا ہے، ذرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ تو پہلی تو بات ہے کہ نافرمان ہو جاتی ہیں، کہ مرد اس کو بلاتا ہے وہ آتی نہیں ہے، تو یہ نافرمانی ہو گئی۔ اور دوسری بات کرے بندہ ان سے تو وہ چیخ چیخ کے بولیں اور بے ادبی سے ایسے، یعنی کہ اس طرح کی حالت، یہ بھی سرکشی ہے، بدخوئی ہے، یہ بھی نشوز میں آتی ہے۔ اسی طرح بد اخلاق ہو جائیں، یعنی دوسروں کے سامنے بیٹھیں تو اپنے خاوند کی شکایت کریں اور خاوند کو برے القاب سے پکاریں، ہوٹنگ کریں، اس کی عزت نہ کریں دوسروں کے سامنے خاص طور پر۔ پھر چوتھی بات ہے اپنی جان اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کریں بلکہ خیانت کریں، یعنی دوسروں کے ساتھ گپے لگائیں، خامد دیکھتا ہے، اس کی غیرت للکارتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن ان کو کوئی جوں نہیں رینگتی، یہ غیروں کے سامنے ہنس ہنس کے بولیں اور خامد کے ساتھ غصے سے بولیں، یعنی غیروں کے سامنے ہنس کے بڑے پیار سے بولیں اور خامد کے ساتھ غصے سے بولیں اور اس کی قدر نہ کریں جبکہ غیروں کی قدر کریں، تو یہ سب اسی میں آتا ہے، نشوز میں۔ اور جب خامد گھر میں نہیں ہوتا تو خامد کا مال جو ہوتا ہے یہ اس کی امانت دار ہوتی ہیں، تو یہ اس کی امانت دار نہ بنے بلکہ وہ خامد کا مال جو ہے جب خامد گھر میں نہیں ہوتا تو اس کا مال اپنے میکے میں بھیجیں یا اپنے کسی اور کو دیں، یہ بھی اسی نشوز میں آتا ہے۔ اسی طرح سے خامد بلا رہا ہے لیکن یہ ٹی وی کے ڈرامے میں بیٹھی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، کوئی اور کام میں ہے، یا ٹیبلٹ پہ بیٹھی ہے کوئی، یا موبائل فون پہ اپنی سہیلی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، خامد بلا رہا ہے، یہ بیٹھی ہے اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، اس کو وقت ہی نہیں دے رہی، یہ بھی نشوز میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے بچوں کی تعلیم و تربیت کو چھوڑ کر یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپیں لگانا آئی فون پہ یا موبائل فون پہ یا انٹرنیٹ اور ٹیبلٹ اور آئی پیڈ پہ کوئی گیمیں یا کوئی اور ایپ اور کسی چیز میں مصروف ہونا یا کوئی فلمیں اور کوئی ایسی چیزوں میں ہونا، اور بچوں کو نہ تعلیم و تربیت دینا اور نہ ان کا خیال رکھنا، تو اس طرح سے بلکہ بچوں کو بھی کوئی ایسی چیز آئی پیڈ یا ایسی چیز پکڑا دینا تاکہ وہ بھی اس میں لگے رہیں اور یہ اس میں لگی رہے، تو یہ بھی نشوز میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے خاوند کے سامنے ہونا کا مطلب ہے وہ بولے تو یہ بھی ساتھ اس کے منہ پھٹ جواب دیں، تو یہ جو ہے یہ گستاخی اور بے ادبی ہے اور توہین ہے، یہ بھی نشوز میں آتی ہے۔ اور بات ہے نشوز میں کہ خاوند کے جو راز کی باتیں ہیں وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرے، یہ بھی نشوز میں آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، اسی طرح کی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ نقصان میں ہیں۔ اگر ایسا عورت ایسی ہے تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور اگر تمہیں خوف اور خطرہ ہے کہ یہ نافرمان ہو جائے گی، یا نشوز میں جو میں نے گنوائی ہیں اتنی باتیں اس کے اندر موجود ہیں عورت میں، بیوی میں،
پھر اللہ فرماتا ہے اس میں ایسی غلطیاں ہیں تو آپ فائزوہن، تو اس کو ذرا سمجھاؤ، اس کو بتاؤ کہ تو کیا کر رہی ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان، زبانی سمجھاؤ، بتاؤ کہ تو دکان اگر باہر، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ باہر جانے کی اجازت خامند کے بغیر نہیں ہے، خامند سے اجازت لینی پڑے گی، وہ بھی شریعت اگر چاہتی ہے تو پھر عورت باہر جائے گی گھر سے باہر، ورنہ تو نہیں جا سکتی۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، خامند وہ عورت کا سربراہ ہے، اس کے حکم کے مطابق چلنا ہوگا۔ جیسے وہ گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے، وہ سمجھو ایک گاڑی ہے تو وہ ڈرائیور خامند ہے، تو یہ اس کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا، اس کی گاڑی میں بیٹھی ہے تو یہ اس جیسے وہ چلائے گا، چلے گی، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو پھر اس وقت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو میں نہیں مان سکتی، وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ اس کو خامند کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن، اگر یہ سرکش ہو جائیں اور بدخو ہو جائیں، بد اخلاق ہو جائیں، تو پھر آپ ان کی اصلاح کرو، ان کو سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتی تو ان کے ساتھ تعلق جو ازدواجی تعلق ہے وہ منقطع کر دو، واہجروہن فی المضاجع، علیحدہ ہو جاؤ، فی المضاجع، ان کے بستر کو علیحدہ کر دو، یعنی آپ اپنے بستر پر ان کو نہ آنے دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رہیں اسی گھر میں، اور اس کو گھر سے باہر نہ نکالنا، گھر میں وہیں رہے لیکن بستر سے اس کو علیحدہ کر دو، مطلب جنسی تعلق اس سے منقطع کر لو۔ اس میں بھی جنسی تعلق منقطع ہو جائے تو پھر بھی عورت بندے کے پاس آتی ہے، وہ اس کو تعلق قائم کرنے کے لیے، وہ اگر پھر بھی وہ نہیں آتی اور ضد پر قائم ہے اور سرکش ہے اسی طرح سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو آپ مارو، سزا دو۔ اب سزا جو ہے اسلام کے مطابق جو ہے، سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، سزا کے بارے میں اسلام کے اندر، شریعت کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ اگر خامد چاہتا ہے کہ عورت بناؤ سنگھار کر کے، اچھی بن کے، خوبصورت بن کے میرے پاس آیا کرے، اور عورت ایسا نہیں کرتی اور خامد بار بار کہتا ہے، تو کسی وقت خامد اس کو اگر مار دے اس بات پر تو وہ اجازت ہے کہ اس کی بات نہیں مانی اس نے، کیونکہ یہ خامد کے لیے ہے، تو خامد کے لیے صاف ستھری بھی نہیں بنتی۔ دوسرے لوگ آئیں، دوسروں کی شادی خوشی پر جائے اور وہاں جناب کپڑے نئے نئے بنتے ہیں اور بہت میک اپ ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت بن کے جاتی ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، اور خامند کے سامنے آنے کے لیے وہ خوبصورت ہی نہیں بنتی، نہ اچھی بنتی ہے، نہ کچھ خامند کو اپنا حسین چہرہ دکھاتی ہے، نہ اپنے طور پہ وہ صاف ستھری ہو کے آتی ہے، بلکہ خامند کے سامنے ایسے میلی کچیلی سی آتی ہے اور کپڑے بھی وہی پہنے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے خامند کی عزت تو نہیں رہتی نا پھر۔ تو شریعت کے مطابق یہ ہے کہ اگر خامند کے سامنے بناؤ سنگار چھوڑ دیتی ہے اور ایسے میلی کچیلی رہتی ہے، اور خامند چاہتا ہے کہ وہ صاف ستھری میرے پاس آئے اور اس طرح سے، لیکن یہ بار بار ایسا نہیں کرتی، تو خامند کو حق ہے کہ وہ اس کو مار سکتا ہے۔ مارنے کا وہی حکم ہے کہ ہڈی نہ ٹوٹے، نہ زخمی ہو، بلکہ اتنا اس کو احساس ہو جائے کہ میری غلطی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خامند اپنے پاس بلاتا ہے، اس کے پاس کوئی وہ جواز نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، نہ کوئی اور اس کے پاس وہ ہے یعنی جواز ہے، خامند اس کو بلاتا ہے اپنی جنسی ضرورت کے لیے، لیکن یہ اس کے پاس نہیں آتی، تو اس وقت بھی خامند کو اجازت شریعت دیتی ہے کہ اس کو مار سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ
یہ جان بوجھ کر فرض نمازیں قضا کرتی ہے، تو خامند فرض نمازوں کے پڑھنے کا بار بار کہتا ہے لیکن یہ بات ہی نہیں سنتی، تو پھر کیا ہے کہ خامند فرض نمازوں کے چھوڑنے پر اس کو سزا دے سکتا ہے۔ اور ایک ریفرنس یہ آتا ہے حدیثوں کے مطابق کہ بھئی اب اس پر غسل فرض ہو گیا ہے، یعنی بیوی پر غسل فرض ہے۔ غسل فرض کیسے ہے کہ بھئی اس کے ماہواری مینسز جو ہے یا وہ جو منتھلی پیریڈ جو ہوتے ہیں وہ حیض ختم ہو گیا ہے، اب اس کو نہانا ہے، لیکن نہانے کے کیونکہ شریعت میں یہ ہے کہ جب اس کا حیض ختم ہوتا ہے تو فوراً یہ نہائے اور نماز پڑھے، اگر نہیں پڑھے گی تو پھر اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر نماز کو قضا کر رہی ہے، تو اس لیے اگر اس کے ماہواری ختم ہوتی ہے تو فوراً نہائے اور نماز پڑھے، اور اگر ایسا نہیں کرتی، بار بار ایسا کرتی ہے، خامد کو حق ہے کہ وہ اس کو مارے اور اس کو راہ راست پر لائے۔ اسی طرح چوتھی بات جس پر خامد مار سکتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر سے یہ غیر شرعی طور پر گھر سے باہر نکلے، یعنی غیر شرعی بات ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، نہ خامد سے اجازت لیتی ہے، کیونکہ خامد کی اجازت بھی شریعت کے مطابق ہی ہوتی ہے، اگر خامد اجازت دے گا اور شریعت میں بھی وہ ٹھیک ہے تو پھر تو جا سکتی ہے، لیکن اگر شریعت اجازت نہیں دیتی باہر جانے کی گھر سے اور خامد اجازت دیتا ہے تو پھر خامد اور یہ بیوی دونوں گناہ گار ہیں۔ اگر شریعت اجازت نہیں دیتی اور خامد بھی اجازت نہیں دے رہا تو پھر اس کو باہر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے اور گھر میں رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شریعت بھی اجازت دیتی ہے باہر جانے کی لیکن خامد اجازت نہیں دے رہا تو اس کو باہر نہیں جا سکتی، اگر جان بوجھ کر یہ گھر سے باہر جاتی ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے تو پھر یہ خامد اس پر بھی اس کو مار سکتا ہے، اس کی بھی سزا کا حکم ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ عورت کو ان 4 وجہ سے سزا کا حکم ہے جو میں نے عرض کی ہیں، تو اس لیے حکم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا تو خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان میں حاصل کیا ہے اور اللہ کی اجازت سے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اور تمہارا یہ ان پر حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو ان کو اس طرح مارو کہ چوٹ کا نشان نہ پڑے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑے دیا کرو۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ حجۃ الوداع کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور جگہ، سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، تمہارے پاس تمہاری وہ قید میں ہیں، تم ان کے سوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تم ان کے سوا ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو ان کو ان کے بستروں میں اکیلا چھوڑ دو اور ان کو اس طرح مارو کہ چوٹ کا اثر ظاہر نہ ہو، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کے خلاف کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں وہ ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں ناپسند ہو۔ یعنی اس میں دیکھیں کہ
وہ بندے کا جو ہے گھر ہے، اس میں حکم ہوتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو اس کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں۔ تو اگر وہ آنے دیتی ہیں اور بار بار ایسا کرتی ہیں تو پھر بھی حکم کے مطابق بندہ مار سکتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، 3 حدیثوں کی کتاب میں موجود ہے۔ عبداللہ بن زیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو نہ مارا کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ بدخلقی اور بد زبانی کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح سے ایک اور حدیث ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ ابو داؤد جو حدیث کی کتاب ہے اس میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص سے اس پر باز پرس نہیں ہوگی کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے۔ تو اس لیے کہ اس بات پر باز پرس نہیں ہوگی بیوی کو کیوں مارا ہے، کیونکہ بیوی جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ خاوند کی بات مانے۔ اگر وہ خاوند کی بات نہیں مانتی تو صاف ظاہر ہے کہ خاوند نکاح کر کے لایا ہے، اور وہ اگر جو جس ضرورت پر لایا ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، پھر خاوند کیا باہر جا کے بے حیائی کرے گا یا گناہ کرے گا؟ تو یہ عورت کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے اس کو بچائے۔ تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب بیوی آ جاتی ہے گھر میں تو بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر کام کیا ہے کہ عورت کو اپنے خاوند کی بات کو ماننا چاہیے۔ عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے، جس طرح غلام کو کوڑے سے مارتے ہیں، پھر دن گزرنے کے بعد پھر رات کو کہے جی اس کے پاس بھئی میں آپ کے ساتھ تعلق ازدواجی قائم کرتا ہوں، دن کو مارے اور رات کو یہ کہے، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپس میں پہلی بات غلطی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائیں، اور سمجھانے کے بعد تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر نہیں سمجھتی تو اس کے اللہ کا حکم ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ اس کا یعنی وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، بستر سے علیحدہ ہو جائیں، یعنی اس کے ساتھ جنسی تعلق ختم کریں۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب پھر اس کو آپ مار سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ، پھر اس کے بعد اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی وہ آپ کی فرما بردار بن جاتی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اس پر آپ کوئی سوچو ہی نہ کہ بھئی اس کو کسی طرح کا تکلیف دینا یا اس طرح سے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ انصار میں سے جب ایک صحابی نے اپنی بیوی کو اس کی خطا پر تھپڑ مارا تو وہ عورت جو ہے اپنے باپ کو شکایت کی، اس کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جتنے زور سے اس کے خاوند نے اس کو مارا ہے یہ بھی اس کو مارے۔ ابھی یہ آیت نہیں آئی تھی، تو وہ پھر یہ آیت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ جو میں نے حکم فرمایا تھا اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے وہ حکم وہ ختم ہو گیا، اب یہ اللہ کا حکم ہے، جو اس نے مارا ہے اب اس کا کوئی قصاص نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو
عورت پر حاکم بنایا ہے، اس لیے فرمایا تھا کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خامند کو سجدہ کرے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمیں اسلام سکھایا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بیوی کسی ایسے شخص کو گھر میں آنے دیتی ہے جس کو خامند نہیں چاہتا، تو صاف ظاہر ہے پھر لڑائی ہوتی ہے۔ اب کہ اللہ کا حکم ہے ایسے شخص کو نہ آنے دے، تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے شخص کو گھر میں نہ آنے دے جس کو خامند اس کا ناگوار گزرتا ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، تو اس کا مطلب جھگڑے کو پھر وہ خود ہی دعوت دے رہی ہے۔ اسی طرح سے عورت نافرمانی اور ضد قائم نہ رکھے۔ ضد اور نافرمانی سے جب کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو وہ طول پکڑ جاتا ہے، پھر اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ پھر طلاق پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھے کہ بعد میں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پھر روتے رہتے ہیں ہم نے کیا کیا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ برداشت سے، صبر سے کام چلائیں، اور غلطی کوتاہی ہو جائے تو ایک دوسرے کو سمجھائیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے بہترین بات یہی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اگر آپس میں پیار محبت اور خلوص ہوگا تو پورا خاندان جو ہے وہ سنور جائے گا، بچوں پر بڑا اثر پڑے گا۔ پھر بچے اگر اچھا اثر قبول کریں گے تو معاشرے میں امن و سکون والا گھر شمار ہوگا۔ دوسرے بھی ایسے ہو جائیں گے تو پھر سمجھو سارے گھر ایسے امن و سکون والے ہو جائیں تو پورا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ شرم و حیا کو قائم رکھے، پاک دامن رہے، حسن اخلاق سے رہے، باہمی ہم آہنگی کے ساتھ رہے، حقوق اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرے، اور مرد بھی اور عورت بھی یہ سب اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور اولاد کی تربیت جو ہے وہ بھی اسلام کے مطابق کریں، اور پھر دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔